اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چھٹا درس چل رہا تھا آداب اسلامی کا۔ کس بارے میں تھا؟ آداب معاشرت، یعنی سماجی زندگی کیسے جی جائے، سماج میں کیسے زندگی گزاری جائے، کس طریقے سے سماج میں رہنا ہے، تو کن چیز کا، کن اصول و قواعد کی رعایت کرنا ہے۔ بتایا تھا کہ کیونکہ انسان خلق کیا گیا ہے تاکہ وہ حقیقی کمال اور سعادت کو پہنچے، اور یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ حقیقی کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، لامحدود کمال، بے انتہا کمال تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اور یہ بات بھی بار بار پیچھے ثابت کی جا چکی کہ حقیقی کمال صرف پروردگار عالم کی ذات ہے، لہذا وہاں تک پہنچنا کمال ہے۔ اس کا راستہ بھی بتا دیا، اور وہ راستہ جو ہے وہ کہاں سے ہو کے جاتا ہے؟ سماج کے بیچ سے ہو کے جاتا ہے، سماج کے بیچ سے ہو کے وہ راستہ جاتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں کمال پہنچنا ہے تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ پلین لے کے سیدھے راکٹ سے اوپر آسمان میں اڑ جائیں، نہیں، سماج میں ہو کے جاتا ہے وہ راستہ، ٹھیک ہے۔ اور سماج کی اصلاحی کے ذریعے سے، اب ظاہر سی بات ہے آپ خود جانتے ہیں کہ جب ایک سماج، ایک معاشرے میں انسان رہتا ہے تو کچھ آداب ہیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ بتائیے کہ انسان بد اخلاق ہو تو کیا سماج میں رہنے قابل ہے وہ؟ یا اور بہت سی برائیاں جو سماج کو گندا کھوکھلا کرتی ہیں، اگر یہ بیماریاں ہوں گی تو کیا سماج کی اصلاح ہو پائے گی؟ اور اصلاح نہیں ہوگی تو کیا ہم جو کمال تک پہنچنے کا راستہ ہے اسے طے کر پائیں گے؟ نہیں۔ لہذا سماجی زندگی کا ایک طریقہ جو آداب ہیں ان کو اخلاق اسلامی کہا جاتا ہے، اور یہ آداب معاشرت، انہی میں سے ایک ہے خوش اخلاقی۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ تنہائی سے وحشت کھاتا ہے، اسے لوگوں میں رہنے کا شوق ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب فطرت یہ چاہتی ہے کہ وہ معاشرے میں رہے، سماج میں رہے، انسان فطرتاً سماجی ہے، انسان فطرتاً سماجی اور معاشرتی ہے، یعنی تنہائی سے وحشت کھاتا ہے، معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب معاشرے میں رہیں گے تو اسے گندا کر کے تو نہیں رہ سکتے، اس کے کچھ آداب ہیں، قوانین ہیں، انہی قوانین اور آداب کا نام ہے آداب معاشرت۔ اور یہ دو طرح کے ہیں، کچھ اچھی صفات ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، کچھ بری صفات ہیں جو معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر نہیں۔ انہی میں سے ایک ہے خوش اخلاقی۔ بتایا حسن خلق، اس کے بارے میں روایات بتائیں، اس کے ثواب بتایا، اس کے فائدے بتائے، اس کے بارے میں روایات بتائیں۔ اور رسول کی سب سے اہم صفت، نبی تھے، آخری نبی تھے، تمام مخلوقات میں افضل رسول ہمارے، لیکن ان میں بھی اتنی صفات ان میں، اور اگر اتنی صفات میں سے اگر ایک صفت پہ زوم کیا جا رہا ہو تو کتنی اہمیت رکھتی ہوگی وہ صفت؟ انک لخلق عظیم، رسول آپ بے شک آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ تو یہ اخلاق، اور یا پھر آیت میں کیا ہے کہ رسول اگر یہ اللہ کی رحمت سے اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ لوگ آپ کی طرف مائل نہ ہوتے، بلکہ آپ سے فرار کر جاتے، آپ سے فرار کر جاتے۔ آپ لوگ جی ہوں تو کر دیا کریں، میری کلاس کو کوئی نیم سمجھتا ہی نہیں ہے کہ بھائی مجھے جب تک کوئی ہوں جی نہ کرے وہ ایسا لگتا ہے جیسے نہیں آواز پہنچ رہی میری اور میں نہیں سمجھا پا رہا۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی۔ لہذا جب ہم نے ان خوش اخلاقی کے روایات بتا دی، اس کی تاکید بتا دی، آج خوش اخلاقی کے نتائج، نتیجہ، فائدہ۔ خوش اخلاقی کے بہت سارے فائدے ہیں، فائدے بہت فائدے ہیں خوش اخلاقی کے، جن میں بعض اس قدر واضح اور روشن ہیں کہ جن کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہاں بعض فائدوں کی طرف احادیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ احادیث میں سے ہم ثابت کریں گے احادیثوں سے کہ کیا فائدے ہیں خوش اخلاقی کے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حسن الخلق یزید فی الرزق، حسن اخلاق رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ابھی تک کتنی چیزیں، اپنے چھٹا درس ہے، پیچھے سے لے کے اب تک کتنی ایسی چیزیں پڑھ لی جس سے رزق بڑھتا ہے؟ جی، صلہ رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے سے، پڑوسیوں کے ساتھ، اور ایک یہ دیکھیں، ایک یہ آ گیا اس سے بھی، حسن الخلق یزید فی الرزق، حسن اخلاق سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں حسن الخلق یدر الارزاق و یونس الرفاق،
خوش اخلاقی روزی کو رزق کو زیادہ کرتی ہے اور دوستوں سے ان سے محبت کا سبب ہوتی ہے. آپ بتائیے جو خوش اخلاق ہوگا تو ہر کوئی اس کے ساتھ رہنا پسند کرے گا نہیں کرے گا؟ اس کی طرف دل جھکیں گے نہیں جھکیں گے لوگوں کے؟ لیکن جو بدتمیز ہوگا لوگ اس سے خود بخود کترائیں گے. لہذا مولا فرماتے ہیں کہ حسن خلق سے اچھے اخلاق سے رزق میں برکت روزی زیادہ ہوتی ہے اور دوستوں کی محبت ملتی ہے. اس طرح آپ فرماتے ہیں مولا کائنات ہی من حسن خلقہ کثر محبوہ. آپ ظاہر سی بات ہے جو خوش اخلاق ہوگا اس کے چاہنے والے زیادہ ہوں گے. یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے آپ کو نہیں؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ کیوں خوش اخلاق سے چاہنے والے زیادہ ہوں گے. ظاہر سی بات ہے جو خوش اخلاق ہوتا ہے سب لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں گے, خوش ہوں گے, اس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے, اس لیے اس کے چاہنے والے زیادہ ہوں گے. من حسن خلقہ جس کا خلق یعنی اخلاق اچھا ہو, کثر محبوہ ہو اس کے چاہنے والوں کی کثرت ہوتی ہے, بہت ہوتے ہیں. وآنست النفوس بہ اور نفس یعنی دل لوگوں کے اس کے سامنے جھکتے ہیں. دیکھیے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اس کے چاہنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور لوگ اس سے مانوس رہتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان البر نیکی, بے شک نیکی, وحسن الخلق اور اچھا اخلاق, یعمران الدیار شہروں کو آبادیوں کو آباد کرتے ہیں, ویزید فی الاعمار اور عمروں میں اضافہ کرتے ہیں. بے شک نیکی اور خوش اخلاقی شہروں کو آباد اور عمروں میں اضافہ کرتی ہے. انسان یہی تو چاہتا ہے دنیا میں کہ رزق میں برکت ہو اور عمر میں اضافہ ہو. اب آپ یہ مت سمجھ رزق نہیں تو ہم تو اس سے زیادہ چاہتے ہیں. رزق کا مطلب خالی روٹی نہیں ہوتا ہے, اولاد کو بھی رزق کہا گیا ہے. چین و سکون یہ سب رزق ہیں. علم رزق ہے, ہے نہیں ہے؟ کیا ہے وہ؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ, پروردگارہ ہمیں اطاعت کی توفیق رزق فرما. تو اطاعت بھی ایک رزق ہے. پوری ایک دعا ہے اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وعرفہ. یہ سب رزق جو ہے وہ کن کن چیزوں کو رزق کہا گیا؟ اولاد کو رزق کہا گیا. خالی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید رزق اگر ہم کہیں اللہ سے پروردگار ہمارے رزق میں برکت دے, ہمیں رزق عطا فرما, تو یہ تو بڑی چھوٹی دعا ہو گئی. رزق روٹی روٹی تھوڑی چاہیے, ہمیں تو بہت کچھ چاہیے. نہیں, رزق جو ہے بہت سی چیزوں کو, علم کو رزق, اولاد کو رزق, بہت چیزوں کو رزق کہا گیا ہے. تو اس لیے دیکھیے اگر آپ یہ مت سوچیے گا کہ اچھا اخلاق سے رزق میں برکت ہوتی ہے, باقی اور چیزوں کا کیا, بہت سی چیزیں رزق میں آتی ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں چھٹے امام ہی ان حسن الخلق اچھا اخلاق, بے شک اچھا اخلاق یذیبو, یذیبو یعنی پگھلاتا ہے, خوش کر دیتا ہے. یذیبو یعنی خوش کر دیتا ہے خطیئتا, خطاؤں کو. اچھا اخلاق گناہوں کو ایسے خوش کر دیتا ہے کما تذیب الشمس الجلیدہ, جیسے سورج کھال کو, آپ ایک جانور کی کھال ذبح کرنے کے بعد کھال اتار کے دھوپ میں رکھ دیں, سورج کیا کرتا ہے اس کے ساتھ, سکھا کے ایسا کر دیتا ہے جیسے آپ اس کا ڈھول بنا کے تاشا بجا لیجئے, مطلب ڈھول بجا کے ڈھول ہی بجے گا, تاشا یہ سب بن جاتے ہیں اس کے. یہ کون کرتا ہے؟ سورج. تو کہہ رہا ہے جس طریقے سے سورج کھال کو سکھا دیتا ہے اسی طریقے سے اچھا اخلاق گناہوں کو اور برائیوں کو سکھا دیتا ہے. آپ ہر کوئی یہی چاہتا ہے نا پروردگار ہم سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں انہیں معاف کر دے. جی تو کیا بولنے سے ہی سب کام ہو گئے؟ پریکٹیکل سے بھی اس کا آسان طریقہ ہی آپ اچھا اخلاق اختیار کیجئے, خود بخود ختم ہوتے جائیں گے. وَإِنَّ سُوءَ الْخُلْقِ اور بے شک برا اخلاق لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ اعمال کو ایسے فاسد اور خراب کر دیتا ہے, سڑا دیتا ہے. کما یفسد الخل العسل, کما یفسد الخل العسل, جیسے شہد سرکے کو سڑا دیتا ہے. سرکے میں شہد ڈال دیجئے سڑا دے گا, خراب کر دے گا. ایسے ہی برا اخلاق جو آپ نیک اعمال کرتے ہیں ان کو سڑا دے گا, خراب کر دے گا. بے شک اچھا اخلاق خطاؤں کو اسی طرح خوش کر دیتا ہے جس طرح سورج کھال کو خوش کر دیتا ہے, اور برا اخلاق عمل کو اسی طرح برباد کر دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد نہیں, سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. جی خل شہد جو ہے وہ سرکہ کو خراب کر دیتا ہے. نہیں شہد نہیں, پھر میں نے الٹا کہہ دیا. جس طریقے سے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے اسی طریقے سے برا اخلاق اچھے اعمال کو خراب کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ کوئی بات ہارڈ تو نہیں ہے؟ جی ہاں دیکھ رہے ہیں ایک معمولی سی معمولی سا
تو خوش اخلاقی اختیار کرنا اتنا ہارڈ تو نہیں ہے نا؟ نہیں. آپ کو دوسرے کی بدتمیزیوں کا جواب برائی سے نہیں دینا ہے. غصہ آنا نارمل ہے. غصہ آنا، آپ یہ مت کہنا کہ فلاں صاحب کو غصہ آتا ہے، یہ تو اتنا حدیثیں پڑھے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود غصہ کر رہے ہیں. غصہ آنا فطری ہے. پوچھو کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے یہ مشینری انسان کے اندر رکھی ہے. یہ مشینری، یہ قوہ غضبیہ اللہ نے رکھی ہے. اب جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ تو آنا طے ہے نا جی. اور اگر نہ رکھی ہوتی تو آتا ہی کیوں؟ اور اگر آتا ہے، آنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بہت سی باتوں پہ آ سکتا ہے. بات وہاں پہ دیکھی جاتی ہے کہ مومن اس کو ہینڈل کیسے کرتا ہے. مومن اس کو جی، جو انسان غصہ آنے پہ بے قابو ہو جائے، اس کا اختیار اس کے غصے پہ چلا جائے، تو وہ مجنون، دیوانہ یہ کہلایا ہے. روایات میں کیا کہا ہے کہ جو انسان کی لگام غصے پہ پہنچ جائے، جو غصے کے قابو میں آ جائے، وہ دیوانہ ہے. اور جو غصے کے وقت اس کی عقل اس کے اوپر حاوی رہے غصے پہ، اگر غصہ عقل پہ حاوی ہو جائے تو انسان دیوانہ کہا گیا ہے روایات میں، مجنون، دیوانہ. اور اگر عقل غصے پہ غالب آ رہی ہے تو یہ مومن کی علامت ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے غصہ آنا نارمل ہے، لیکن غصہ کنٹرول کیسے کر رہے ہیں. کیا غصے میں آ کر مارا پیٹی، بدتمیزی، بد اخلاقی، اپنی ساری تربیت بھول جا رہے ہیں، یا نہیں غصہ آنے کے بعد اسے کنٹرول کر رہے ہیں. غصہ آپ کے کیونکہ غصہ قوہ غضب، آپ یہ کہیں گے کہ جب آگے جب غضب کے بارے میں پڑھیں گے، جب غضب کے بارے میں، غصے کے بارے میں درس آئے گا، اس میں پڑھیں گے کہ غصہ کتنی خطرناک چیز ہے. ہر برائی کی چابی، مثلا سمجھ لیجیے ایک روم ہے بہت بڑا جی، 20x25 کا مثلا، یا اس سے بھی بڑا، جتنا بھی بڑا ایک روم ہے، اس میں تمام برائیاں قید ہیں اور وہ تالا لگا ہوا ہے. اس تالے کی چابی کون سی ہے؟ غصہ. اس تالے کی چابی کیا ہے؟ کم سے کم اتنا لفظ تو یاد ہی ہوگا آپ کو. غصہ میں ایک بار بول بھی چکا، یہی بول دیجئے آپ لوگ جی، غصہ. تو تمام برائیاں ایک جگہ قید ہیں اور اس میں تالا لگا ہوا ہے. اس تالے کی چابی ہے غصہ. جب تک غصہ کنٹرول میں، تمام برائیاں اندر پیک ہیں. جب غصہ آتا ہے اور انسان بے قابو ہو جائے تو کتنی چیزیں نکلیں گی. دشمنی نکالے گا، حسد نکالے گا، کینہ، بغض، کتنی برائیاں نکل کے دھڑ 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 آئیں گی. پھر اس لیے کہا گیا ہے الغضب مفتاح کل شر، ہر شر کی چابی ہے غصہ. تو آپ یہ کہیں گے جب اتنا برا ہے غصہ، اتنی برائیاں اس کی آیات و روایت میں آئی ہیں، مذمت آئی ہے، تو پھر اللہ نے یہ چیز رکھی کیوں انسان کے اندر؟ یہ قوت رکھی کیوں؟ ابھی پیچھے کیا پڑھا آپ نے جی؟ کیا پڑھا آپ نے؟ ایمان کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ دوستوں سے دوستی، دشمنوں سے. رسول کے اصحاب کے صفات کیا بیان کی؟ آپس میں بہت رحم دل، لیکن دشمن کے خلاف بکھرے ہوئے شیر. غصے میں اشداء علی الکفار، بکھرے ہوئے شیر. تو یہ غضب کس لیے رکھا ہے؟ اللہ کے دشمنوں کے لیے ہونا چاہیے. یہ غضب، یہ غیظ اللہ کے دشمنوں کے لیے ہونا چاہیے. مومنین کا آپس میں رحم دل ہونا چاہیے. لہذا اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ اچھا اخلاق جس طریقے سے انہوں نے کہا برے اعمال کو ختم کر دیتا ہے اور برا اخلاق خراب کر دیتا ہے نیک اعمال جتنے بھی ہیں. جیسے شہد کو سرکہ خراب کر دیتا ہے. میں بار بار الٹا ہی کیوں بول رہا ہوں؟ سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا معصومین نے ایک طرف تو ہمیں خوش اخلاقی کی تاکید کر کے ہمارے لیے اس کے نتائج اور اثرات بھی. ایک تو خوش اخلاقی تاکید کی، کوئی فائدہ نہ ہوتا، مثلا ظاہری کوئی فائدہ نہ ہوتا، وہ تاکید کرتے تو ہمیں تو جب بھی عمل کرنا واجب تھا نا اس بات پہ، کیونکہ اللہ رسول اہل بیت نے فرمایا ہے. لیکن دیکھیے اس کے باوجود اللہ کتنا کریم ہے کہ وہ کتنا لطف کرتا ہے ہم پہ. وہ ہمیں سیدھا کہہ دیتا آپ کو خوش اخلاق ہونا ہے، بد اخلاقی پہ میں یہ سزا دوں گا. تو اب بھی ہمیں اس پہ عمل کرنا تھا، لیکن خوش اخلاقی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی نتائج رکھ دیے اور آخرت میں بھی. اور اہل بیت نے ان اثرات اور نتائج کو بیان فرمایا. دوسری طرف بد اخلاقی سے پرہیز کرنے کی تاکید کی ہے اور اس کے برے اثرات بھی سے بھی آگاہ کرا ہے. برے اخلاق کے بھی کیا ہے؟ مثلا پیغمبر اکرم فرماتے ہیں سوء الخلق ذنب لا یغفر. برا اخلاق، بد اخلاقی ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا. بد اخلاقی ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی. کبھی آپ سوچ رہے ہیں وہاں ابھی دنیا کے بعد جب قیامت میں جائیں گے تو تھوڑی ڈھیل ہو جائے گی، نہیں،
ابھی توبہ کر کے ابھی اپنی بد اخلاقی کو کنارے کش کیجیے۔ اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام کے کچھ مندرجہ ذیل ارشادات ملاحظہ فرمائیں، نیچے کچھ ارشادات مولا کائنات کے انہوں نے درج کیا، آپ ملاحظہ فرمائیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد ہونی چاہیے۔ سوء الخلق شر قرین، بد اخلاقی بدترین ساتھی ہے، جیسے پیچھے ایک حدیث تھی نا، خوش اخلاقی بہترین ساتھی ہے، بد اخلاقی بدترین ساتھی ہے۔ دوسری سوء الخلق نقد العیش و عذاب النفس، بد اخلاقی زندگی کو تلخ بنا دیتی ہے۔ آپ خود یہ باتیں آپ کو سمجھانے کی تو نہیں ہے نا، آپ خود جانتے ہیں کہ بد اخلاقی کیسے زندگی کو تلخ بنا کے رکھ دیتی ہے، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں بد اخلاقی سے، اور عذاب جان ہے، اور عذاب جان ہے بد اخلاقی۔ تیسری سوء الخلق یوحش النفس ویرفع الانس، بد اخلاقی انسان کو وحشی بنا دیتی ہے اور ان سے محبت ختم کر دیتی ہے۔ چوتھی حدیث سوء الخلق یوحش القریب وینفر البعید، بد اخلاقی سے اقربا جو قریبی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو اجنبی بنا دیتی ہے، اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں بد اخلاقی سے، ایسا ہی ہے نہیں؟ اپنے بھی غیر کیسے ہوتے ہیں؟ بچنا شروع کر دیتے ہیں اس سے، اور دور والوں کو متنفر، جو قریب ہیں وہ دور اجنبی ہو جاتے ہیں، اور جو دور ہے پتہ ہے کہ بد اخلاق تو وہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خصلتان لا یجتمعان فی مومن، دو عادتیں مومن میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، مومن کبھی دو صفت والا یہ والی دو بد اخلاقیاں نہیں ہو سکتی اس میں، البخل و سوء الخلق، ایک کنجوسی اور ایک بد اخلاقی ایک مومن میں نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی میں ہے تو وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے، کیونکہ یہاں پہ مولا رسول کیا فرمایا، دو خصلتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، اور اگر ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا، اگر ہمیں پتہ ہے دو خصلتیں مومن میں نہیں ہو سکتی اور اگر ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت تھوڑی ہے، آپ کو خود پتہ لگ گیا اگر دو خصلتیں مومن میں نہیں ہو سکتی اور اگر ہیں تو وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ کتنی زبان سے کرتا رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک پنج دل پانچ امام 12 معصوم 14، کتنا ہی کرتا رہے، کتنی نہ وہ کرتا رہے، جب تک پریکٹیکل میں وہ مومن نہ ہو۔ دو خصلتیں مومن میں نہیں ہو سکتی ہیں، بخل اور ایک کنجوسی۔ مذکورہ جو ذکر شدہ احادیث ہیں اس کی روشنی میں ہمیں بخوبی معلوم ہو گیا، اچھے سے معلوم ہو گیا کہ اچھے اخلاق کے فوائد کتنے زیادہ ہیں اور اس سے انسان کو کس قدر سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، جبکہ بد اخلاقی انسان کے لیے کس طرح وبال جان بن جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا اس چھٹے درس کا کہ دوسروں سے صحیح اور اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے اخلاقی اصولوں کی رعایت کرنا ضروری ہے، اور بری باتوں اور عادتوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے دوسروں سے اچھے روابط رکھنے کے لیے خوش اخلاق ہونا ضروری ہے۔ خوش اخلاقی معاشرتی اخلاق کا اہم جز ہے، یہ جو خوش اخلاقی ہے، یہ جو معاشرتی اخلاق ہیں، سماجی اخلاق ہیں، ان کا ایک اہم ترین جز ہے، حصہ ہے، اور دوسروں سے تعلقات قائم کرنے کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ جب تک خوش اخلاقی نہیں ہوگی دوسروں سے اچھے تعلق کیسے رکھ سکتے ہیں آپ؟ آئیے سوالات۔ علماء اخلاق نے خوش اخلاقی کی کتاب کیا تعریف کی ہے؟ آپ نے پڑھا ہوگا علماء اخلاق نے خوش اخلاقی کی تعریف یہ کی ہے کہ ایک روحانی، ایک نفسانی قوت کا نام ہے، ایک نفسانی چیز ہے یہ، کہ جو انسان کو خوش اخلاقی کے ساتھ دوسروں سے اچھے سے بات چیت کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے، اسے ابھارتی ہے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کی تعریف اور توصیف کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے؟ انک لخلق عظیم، یا ایک اور ہے کہ اے رسول کہ آپ اللہ کا کرم ہے کہ آپ مہربان ہیں، نرم دل ہیں، اور اگر آپ سخت دل ہوتے اور بد اخلاق ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ نمبر 3، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش اخلاقی کا ایک نمونہ بیان کیجئے۔ وہ یہودی والا قرض مانگنے آیا تھا، ایک مثال دیجیے، وہ بیان کر دیجئے۔ آپ کی خوش اخلاقی کا یہ نتیجہ ہے، وہ ہے نمونہ کہ آپ اگلے دن تک ایک دن پورا، ایک رات پوری، اور اگلے دن ظہر تک وہیں بیٹھے رہے، اس سے نہ بد اخلاقی کی، نہ خود مسجد میں ہی رہے قیدی بن کے۔ خوش اخلاقی کے 2 آثار یا نتائج، 2 فائدے بیان کیجئے۔ رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، اور محبت بڑھتی ہے، دوست بڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد اخلاقی کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے؟ بتا دیجئے پیغمبر نے کیا فرمایا بد اخلاقی کے سلسلے میں؟ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ پیچھے کئی حدیثیں ہیں، دیکھیے۔ سوء الخلق ذنب لا یغفر، بد اخلاقی ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟
یا اور بھی چھٹے امام نے فرمایا ہے؟ ہاں یہ چھٹے امام کی. ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ ایسے حدیث یاد کر لیجئے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.